ایک بادشاہ کے کہنے پر ایک بادشاہ ہزاروں قیدیوں کو رہا کر دیتا ہے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام مسلمانوں کو جہنم کی جیل سے رہائی بخشنا، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے، اور اگر یہ بھی نہ ہوتی تو کیا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، لیکن جس انسان کا احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ زمین عقل مندوں سے تو بھری ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دعا کی نہیں بلکہ کسی کے محبت بھرے لفظوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لہجے شیریں ہوں تو لفظ شفا دیتے ہیں۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن جائے گا، تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ مولانا رومی۔ مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے۔ آپ اپنی تمام امیدوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیں، یقین جانیے اللہ آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ امام شافعی۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اسے ابلیس بنا دیا۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے تو جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، اور خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر کے دیکھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان چیزوں کو کبھی ظاہر مت کرو، کسی کا عیب، اپنے دل کا بھید، امانت کی بات، اپنی پوری طاقت، سفر کرنے کی سمت، اپنی تجارت، اپنی میاں بیوی کا راز، زیادہ ضرورت، اپنے دوست کے راز، اور اللہ کی راہ میں دی ہوئی خیرات۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب تم کسی کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا ایمان گنوا دیا۔ 3 آدمی جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہوں گے جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشکبار ہو گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کا زنا نامحرم کی طرف دیکھنا ہے، کانوں کا زنا نامحرم عورت سے غلط گفتگو سننا ہے، اور زبان کا زنا نامحرم عورت سے شہوت انگیز باتیں کرنا ہے، اور ہاتھوں کا زنا نامحرم عورت کو برے ارادے سے چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا بدکاری کی طرف جانا ہے، اور دل خواہش و آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بدنصیبی کی پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں بدنصیبی کی پہچان ہیں: آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے، امیدوں کا لمبا ہونا، دنیا کی لالچ، کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ میں نے ہر کامیاب شخص کو نماز کا پابند ضرور دیکھا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کسی کو اس کی اوقات یاد دلاتے وقت جو الفاظ ہمارے لبوں سے نکلتے ہیں وہ در حقیقت دوسروں کو ہماری اوقات بتا رہے ہوتے ہیں۔ جس چیز سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کرنا، کیونکہ دل آنکھ سے بہتر دیکھتا ہے۔ جس معاشرے میں انصاف کا حصول آسان ہو وہاں ترقی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر کسی ایک بے گناہ کو بھی مجرم بنا کر سزا دی جائے تو ایسے معاشرے تباہی کی طرف بڑھتے ہیں۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ اگر لفظوں کی تعلیم کے ساتھ لفظوں کی حرمت کا بھی احساس دلایا جائے تو تعلیم و تربیت دونوں ہو جاتی ہے۔ تنقید ہی کرنی ہے تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ تعلقات سے اپنے مفادات کشید کرنے کی ذہنیت صرف وہاں ہوتی ہے جہاں انسان کو اپنے وجود پر، اپنی صلاحیت پر اور سخت پر اور کام کرنے کی لگن پر بھروسہ نہ ہو۔ اور پھر زندگی نے ایک بات تو سکھا دی کہ ہم کسی کے لیے ہمیشہ خاص نہیں رہتے۔ ہر انسان ایک الگ فطرت رکھتا ہے، ہر انسان میں کچھ خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، لیکن سب کو ایک نظر سے دیکھنا یا کسی بدگمانی میں سب پر ایک جیسی مہر لگانا قطعاً درست نہیں۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کے لکھے ہوئے ہیں۔ جو ہماری مٹھی میں ہو وہ ہمارا نہیں ہوتا، اور جو ہماری گرفت میں نہ ہو کر بھی ہمارا رہے حقیقت میں وہ ہمارا ہوتا ہے۔ ہر کوئی مارنے کے لیے پتھر نہیں اٹھاتا، کچھ لوگ یہ کام لہجوں سے بھی کر لیتے ہیں۔ کسی کے باکمال اور کسی کے بے کمال ہونے میں انسان کا نہیں قدرت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی کمال قدرت ہے کہ کمزوروں کا حوصلہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن ہمارے اندر انسانیت قائم رکھنا ہمارا اپنا انتخاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کے بعض حصے بعض حصوں کو کھا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدہ میں یہ دعا پڑھتے تھے: سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ جب اندھیرے بڑھنے لگیں تو کسی پیاسے دیے میں چپکے سے تیل بھر دیا کرو، ہماری ذات کی روشنی بھی کم نہیں ہوگی۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ دوستی اور رشتہ ہمیشہ خاندانی لوگوں کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ خاندانی لوگوں کو تکلیف کے وقت دیا ہوا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، بے نصر لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ انسان کو زندگی میں دھچکے لگتے رہتے ہیں، وہ دوبارہ بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، چل بھی پڑتا ہے۔ جانتے ہیں انسان کب دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا؟ تب جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اسے گرانے والا تو وہ تھا جس کے لیے وہ کھڑا تھا۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم بہت شدت سے انتظار کرتے ہیں، مگر وہ لمحے زندگی میں تب آتے ہیں جب ان لمحوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دیں، پھر بھی حساب آپ کو اپنی آنکھوں کا دینا ہوگا۔ یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن سچ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی تکلیفوں اور پریشانیوں میں خیر چھپا رکھی ہے۔ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار اور اخلاق ہی اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں خدارا ان کی قدر کیجیے۔ کم آرزو والا انسان سدا بہار ہوتا ہے۔ دنیا کے عظیم انسان کم آرزو تھے، وہ جانتے تھے کہ اس دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں جو انسان کو ہمیشہ زندہ رہنے کی استعداد دے سکے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا ہے، محرومی کیا ہے، جیت کیا ہے، ہار کیا ہے؟ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔
बेलगाम अल्फाज बेलगाम जानवर की मानद होते हैं। सजदों में गिरने से पहले इन लोगों को गले लगाएं जो आपकी वजह से अजियत में मुब्तला हैं। दिल आज़ारियाँ माफ़ नहीं होती। दुनिया का सबसे वज़नी कागज़ तलाक का है, जिसका वज़न सिर्फ औरत ही नहीं बल्कि इसका पूरा ख़ानदान उठाता है। रिश्ते निभाना सीखें, मोहब्बतें बढ़ाना सीखें। खुद को इतना मसरूफ़ लाजमी रखें कि आपके पास नफ़रत, पछतावे, डर और खौफ वगैरह के लिए वक़्त ना हो। गहरे ताल्लुक़ अचानक टूटने की वजह क्या होती है? गुस्सा, मसरूफ़ियत, दिल भर जाना, नज़रअंदाज करना। इनफरादियत, खुदगर्जी और खुश फहमी की यानी उतार के इंसान जब देखता है तो उसे दूसरों से कहीं ज़्यादा अपनी औकात साफ दिखाई देती है। इंसान का बेहतरीन साथी इसकी सेहत है। जब ये साथ छोड़ देती है तो हर रिश्ते के लिए इंसान बोझ बन जाता है। अल्लाह पाक हमें बेहतरीन सेहत अता करे, आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के बच्चे जन्नत के एक पहाड़ में हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम इनकी कफ़ालत कर रहे हैं, यहाँ तक कि क़यामत के दिन वो इन्हें इनके माँ बाप को वापस कर दें। तवक्कुल के 2 मरहले होते हैं। एक वो जब इस बात का यकीन होता है कि जो मांगा है वो मिल जाएगा, और दूसरा वो जब इस बात का यकीन होता है कि जो मांगा है वो ना भी मिला तो इसमें कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर है, और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करे तो वो इसे काफ़ी है। कभी यूं ही भी रब का शुक्र अदा किया करें। न जाने कितने ख़तरात आपके पास आने से पहले पलट जाते हैं, कितने दुख आपको छूकर गुजर जाते हैं, कितनी खुशियां बिना मांगे आपके कदमों में रख दी जाती हैं, और कितना सुकून आपका मुकद्दर बना दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कितनी अजीम है वो हस्ती जिनके पास दुश्मन भी अपनी चीज़ें बतौर अमानत रखवा कर बेफिक्र हो जाया करते थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाज़िल फरमा, आमीन। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही की फ़जीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबहानल्लाह व बिहम्दिही दिन में 100 मरतबा कहा, इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, ख्वाह वो समंदर की जाग के बराबर ही क्यों ना हो। ए बादशाहों के बादशाह, या इलाही, हमें इस ख़त्म होने वाली हकीर दुनिया के लिए ज़ाया ना होने दीजिएगा, और हमें अपनी पाक जन्नतों के लिए खालिस करके कबूल कर लीजिए, आमीन या रब्बुल आलमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रात के वक़्त अपना हाथ कुशादा करता है ताकि दिन का गुनाहगार तौबा कर ले, और दिन को अपना हाथ खोलता है ताकि रात का गुनाहगार तौबा कर ले। यह इस वक्त तक होता रहेगा जब तक सूरज मगरिब से तलू ना हो जाए। बेशक नेक काम बुरे कामों को मिटा देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूँ तो इसमें अक्सर दाखिल होने वाले मसाकीन थे, और मालो अज़मत वालों को रोक दिया गया। अलबत्ता दोज़ख वालों के लिए दोज़ख में दाखिल होने का हुक्म दिया गया। और मैं जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा हुआ तो इसमें अक्सर दाखिल होने वाली औरतें थीं। अगर तुम खुदा को देखना चाहते हो तो इसका एक तरीका ये है कि तुम अपने दिल में झांक के देखो, क्योंकि तुम्हारा दिल एक आईना है। अगर ये बदी से पाक हो तो इसमें खुदा भी नज़र आ सकता है। ज़िंदगी एक दिए की मानद है, न जाने कब हवा का झोंका आए और बुझ जाए। जी हाँ, ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं कि किस वक्त और कब सब कुछ फना हो जाए। लिहाजा हर वक्त अल्लाह से डरते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें, क्योंकि अल्लाह की पकड़ बहुत। अल्लाह जल्ला जलालुहु के साथ किए गए किसी मामले में खसारा नहीं, फिर वो सदका हो या खैरात, तिजारत हो या मोहब्बत, राज व नियाज हो या दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कौन कहता है तन्हाइयाँ अच्छी नहीं होती, बड़ा हसीन मौका देती हैं अल्लाह से मिलने का और बातें करने का। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को हमेशा खालिस और मजबूत रखें, क्योंकि ये रिश्ता ही कामयाबी का ज़ामन है। सोचने की बात, हम दुनिया में इसलिए पीटे जा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, और आखिरत में इसलिए पीटे जाएंगे कि हम दुनिया में मुसलमान थे ही नहीं। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिराति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी, और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। जिसको तुम परेशानी समझ रहे हो सकता है किसी अच्छे वक्त का आगाज़ हो। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं में गिराए गए तो उन्हें मालूम नहीं था कि ये नए सफ़र का आगाज़ है। पैगम्बरी का सफ़र, बादशाहत का सफ़र, जहाँ एक दौर ख़त्म होता है वहीं से दूसरा दौर शुरू भी होता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। हज़रत कैस बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पाँव पर ठोकर मारी और फरमाया कि क्या मैं तुम्हें जन्नत के एक दरवाज़े का पता ना बताऊँ।
میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دروازہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ جو تم پر مشکلات کا اضافہ ہو جائے تو استغفار کی مقدار کو بڑھا دو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھیں آپ لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ دل کی دعا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، تنہائی کے آنسو، اچھی صحبت اور قیام اللیل۔ آپ کی زندگی میں جو بھی فیز چل رہا ہے اس فیز تک آپ کو اللہ تعالیٰ لایا ہے، آپ خود نہیں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر مشکلیں بھی ڈالیں اور آسانیاں بھی تاکہ آپ شکر اور صبر دونوں سیکھیں۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی، کہاں اٹھانی ہے انتخاب آپ خود کر لیں۔ اللہ پر ایمان انسان کو مضبوط بناتا ہے اور غیر اللہ پر اعتقاد انسان کو کمزور کرتا ہے۔